سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، وہ جلد رہا ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں بلکہ آئی جی پنجاب نے اغوا کیا ہے۔ تو فیصلے میں 4 اگست لکھی ہوئی تھی۔ ہمارے بعض صحافی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، کرو گے کسی اور کا تھا تو بھرو گے بھی کسی اور کا ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ آج تک آئین توڑنے والے کسی ڈکٹیٹر کو سزا نہیں ہوئی۔ تو عمران خان صاحب کے وکلا کی ٹیم کو، بیرسٹر گوہر صاحب، تھوڑا سا اور ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے، یہ سب کیسے ہوگا اور کب ہوگا، اس پہ بات کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ جو سب سے بڑی خبر ہے اس کو تھوڑا سا تجسس برقرار رکھ لیں، یا جس طرح کے حالات ہیں لوگ یہی جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسی کی بات کیسے رہائی کیسے ممکن؟ آپ کے پاس کیا ہے یہ جو گرفتاری کے بعد کی سچویشن ہے، ذرا سا ہی بتا دیں، پھر اپنے ناظرین کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلد رہا ہو جائیں گے۔ جلد سے مراد ہے پیر کا دن، پیر کے دن عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہوگا یہ بھی بتا دیتے ہیں، لیکن پہلے آپ کچھ اور بتا رہی ہیں، ریئیکشن اور بات کی صورتحال۔ جی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے توشہ خانہ کیس میں، جس میں پی ٹی آئی کے وکیل جو ہے عمران نیازی صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ آئی جی پنجاب نے اغوا کیا ہے۔ پولیس کو وارنٹ سب گرفتاری اتنا عمران خان کر رہے ہیں کہ آپ نے عمیر خان نیازی کو بھی عمران نیازی کر دیا۔ ہاں، یہ عمیر خان نیازی کر رہے ہیں۔ اوکے، عمیر خان نیازی نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں بلکہ آئی جی پنجاب نے اغوا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان صاحب کو قانونی طور پر ابھی گرفتار نہیں کیا جا سکتا، پولیس پہلے سے ہی وہاں موجود تھی۔ کیا پولیس کو پہلے سے ہی سب پتا تھا؟ دیکھیے، اب تو تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب کو پہلے سے سب پتا تھا۔ اب ایک فیصلہ دیکھیے، وہ فیصلہ آیا تھا کل۔ اس کل کے فیصلے میں جج صاحب نے یہ لکھا ہوا تھا کہ کل یعنی کہ آج کا دن، ٹھیک ہے۔ سن لیں، جج صاحب ہمایوں دلاور صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ جج صاحب ہمایوں دلاور صاحب یہ سن لیں، اور سن کے کل یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ یہ قابل سماعت نہیں ہے، تو یہ پہلے کر لیں۔ تو یہ فیصلہ آیا کل۔ آج کے کل کی عامر فاروق صاحب نے بات کی تھی، تو آج ڈیٹ کیا ہے؟ 5 اگست۔ اس فیصلے میں لکھی ہوئی ہے 4 اگست۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ فیصلہ، اچھا کچھ کہتے ہیں ٹائپو بھی ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو عدالتی فیصلہ ہے نا، جج صاحب بولیں گے، سامنے ایک اسٹینو ٹائپسٹ جو بھی ہے وہ بیٹھ کے سامنے ٹائپ کرے گا، اس کو بھی تاریخ پتہ ہے، اور سارا کام ہی تاریخی ہوتا ہے۔ ڈیٹ دیتے ہیں وکیلوں کو، ڈائری کھولتے ہیں، سسٹم کھولتے ہیں، فائلز کھولتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں۔ تو اس میں یہ غلطی کی گنجائش تو نہیں ہے؟ کم ہے، غلطی کی گنجائش تو ہمیشہ ہوتی ہے لیکن کم ہے۔ تو فیصلے میں 4 اگست لکھی ہوئی تھی کہ کل، تو لوگوں نے کہا یہ فیصلہ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ عمران خان صاحب کے وکیل اب بھی، جیسے وہ نعیم حیدر پنجوتھا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ واٹس ایپ فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ واٹس ایپ گرفتاری ہے، یہ واٹس ایپ جج ہیں۔ اچھا، پہلے بھی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ میاں نواز شریف کے معاملے بھی نون لیگ والے کہتے ہیں واٹس ایپ فیصلہ تھا، واٹس ایپ بینچ تھا، اب پھر واٹس ایپ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو حامد میر صاحب نے بھی کہا ہے کہ پورے پاکستان کو پتا تھا یہ فیصلہ آئے گا، ایسا لگتا ہے کہ جج نے زبردستی فیصلہ لکھ کر رکھا تھا، صبح صبح سنا دیا۔ اب یہ دیکھیے نا، یہ جو فیصلہ لکھ کر رکھا تھا، یہ مختلف جگہوں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ جج صاحب نے یہ کیا۔ اب وہ فیصلے پر ہم الگ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ ہمارے بعض صحافی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے، بعض صحافی کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، عمران خان صاحب بھی ڈیزرو کرتے تھے۔ ایک اور ٹائپ بھی ہے صحافیوں کی، وہ صحافیوں کی ٹائپ یہ کہتی ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ یہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا تھا، یہ عمران خان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یہ کارما ہے، یہ مکافات عمل ہے، یہ جیسا کیا تھا ویسا بھرو گے۔ لیکن وہ جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جو ہے، وہ کہتے ہیں یہاں اپلائی نہیں ہو رہا تھا، وہ کہیں اور اپلائی ہو رہا تھا، کیونکہ کرو گے کسی اور کا تھا تو بھرو گے بھی کسی اور کا ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ حامد میر صاحب نے اس پہ ایک اور بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس ملک میں آج تک آئین توڑنے والے کسی ڈکٹیٹر کو سزا نہیں ہوئی، کیونکہ، اور وزیر اعظموں کو سزا ہوئی ہے، کیونکہ جب سیاستدان گرفتار ہوتا ہے تو وہ سیاستدان یہ بھول جاتا ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھا تو اس نے ڈکٹیٹر کو سزا کی بات کرنے والے جج کے لیے کہا تھا پاگل ہے۔ تو وزیر اعظم خود ڈکٹیٹر کے لیے، ماضی کا ڈکٹیٹر یا جو بھی اس کے لیے کہتا ہے کہ نہیں جناب، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ تو حامد میر صاحب وہ یاد دلا رہے ہیں، لیکن بہرحال اس
معاملے میں, اس فیصلے منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ نئی قانون سازی نے انہیں تاحیات نااہلی سے بچا لیا. ہاں, میاں نواز شریف صاحب کی نااہلی تاحیات تھی. پھر میاں نواز شریف, اچھا یہ تو عمران خان صاحب کو فائدہ ہوا ہے. یہ جو تبدیلی بھی ہوئی قانون میں, یہ منصور علی خان صاحب ایک بات نہیں بتا رہے کہ پرسن اسپیسیفک کس کے لیے ہوئی, جہانگیر ترین کے لیے اور اسپیشلی میاں نواز شریف کے لیے. کون تھا تاحیات نااہل؟ نواز شریف صاحب تھے. تو یہ جو شکر ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی بتائیں کہ کیا گیا تھا. یہ گیا تھا کہ نواز شریف کے لیے ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آ کے نیب کے قوانین بدلے, اینٹی کرپشن کے قوانین بدلے, اپنے فائدے کے لیے تمام چیزیں کر کے دکھائی تھیں. اب یہ لوگ ہی کر رہے ہیں. تو ایک یہ بات ان کو نہیں بھولنی چاہیے. اب بتا دیں اپنے ناظرین کو کہ یہ کیسے ہوگا. سینئر ترین وکلا ماہر قانون اعتزاز احسن صاحب جو ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی آج یہ جو سزا اور نااہلی ہے جو آج ہوئی ہے, یہ معطل ہو جائے گی. جس سے پہلے عمیر خان نیازی کی بات ہم کر رہے تھے, وہ کمپلیٹ کر لیں. ہوا کیا, عمیر خان نیازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے آرڈر آئے ہیں کہاں سے؟ اسلام آباد کی عدالت سے. تو اسلام آباد کی پولیس کو یہ کہا جائے گا کہ عمران خان کو گرفتار کریں. اس کے بعد اسلام آباد کی پولیس وہ پنجاب پولیس سے رابطہ کرے گی اور اسلام آباد سے ایک ٹیم بھیجے گی. یہ ٹیم ہیلی کاپٹر میں آ سکتی ہے, جہاز میں آ سکتی ہے, سڑک کے ذریعے آ سکتی ہے. سڑک کے ذریعے یہ ٹیم آئے گی تو یہ ارلیسٹ بھی 3.5 گھنٹے میں پہنچے گی. لاہور زمان پارک پہنچے گی 4 گھنٹے رکھ لیں. لیکن ادھر فیصلہ آیا, ادھر یہ پولیس پہنچ گئی. اس پولیس کو تو کرنا نہیں تھا, اسلام آباد پولیس تو موجود نہیں تھی. عمیر خان نیازی کہہ رہے ہیں آپ کو اسلام آباد پولیس نظر آ رہی ہے. یہ جو پولیس کر رہی ہے یہ اغوا ہے, کیونکہ ان کے پاس تو وہ ہے ہی نہیں. ایک اندر کی خبر اور ہے کہ اسلام آباد پولیس نے اس فیصلے کے بعد ایک اجلاس بلایا اور بلا کے کہا ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں جو کمیونیکیشن کرنی ہے پنجاب پولیس سے, اس کمیونیکیشن کے لیے بیٹھ کر چیزیں طے کر لیتے ہیں. وہ ابھی یہ اجلاس کر رہے تھے تو اس اجلاس میں پتہ چلا ہاں بھائی ہو گئی گرفتاری. تو جنہیں اسلام آباد سے پنجاب کی پولیس کو کہنا تھا کہ ہم بندہ بھیج رہے ہیں, ہمارے بندے کے ساتھ اپنی لوکل پولیس بھیجنا, عمران خان کو گرفتار کریں گے, وہاں انہی لوگوں کو پتہ چلا گرفتاری ہو بھی گئی ہے. تو یہ ہوا ہے اس اجلاس پہ. اچھا, اعتزاز احسن صاحب کیا کہتے ہیں؟ اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ سزا اور نااہلی معطل ہو جائے گی. تو سوال یہ ہوا کہ تفصیلی فیصلہ جب آئے گا اس کے بعد جو ہے وہ اپیل میں جایا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں, شارٹ آرڈر بھی اگر اس میں یہ موجود ہے کہ سزا ہے, نااہلی ہے, تو پھر اس کے خلاف اسی شارٹ آرڈر کی بنیاد پہ آپ اپیل میں جائیں گے. پیر کو عمران خان صاحب کے اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں ضمانت ہو جائے گی. اور اگر ضمانت ہو بھی جائے گی تو نااہلی برقرار رہے گی؟ نہیں, عمران خان باہر تو آ جائیں گے. نااہلی کا تو چلیں معاملہ آگے جائے گا, وہ تو پھر فیصلہ معطل ہونے پر ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمایوں دلاور جو ہیں ان کو اختیار سماعت تھا ہی نہیں. ایک اور چیز وہ کہتے ہیں سیکشن 193 آف CRPC 193 ضابطۂ فوجداری, اس کے تحت سیشن جج کسی بھی ایسے معاملے میں اختیار استعمال کر ہی نہیں سکتا تا وقت یہ کہ جب تک ایسا نہ ہو کہ میجسٹریٹ چھان بین کر لے اور فیصلہ دے دے. میجسٹریٹ چھان بین کرے گا, فیصلہ دے گا, اس کے بعد سیشن کورٹ جو ہے اور سیشن جج جو ہے وہ پھر اپنا یہ اختیار استعمال کرے گا. اس کیس میں کیا ہوا, الیکشن کمیشن نے میجسٹریٹ والے اختیارات استعمال کر لیے جو اعتزاز احسن صاحب بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن استعمال نہیں کر سکتا. تو وہاں آپ کو نظر کیا آ رہا ہے, تمام لوگ بہت جلدی میں, جج صاحب کے پاس بھی 5 تاریخ تک کا وقت تھا, جج صاحب کو اس وقت کے اندر کام کرنا تھا. 3 سال نااہلی, 3 سال قید, نااہلی کی سزا, 1 لاکھ روپے جرمانہ, یہ سب چیزیں لو اور اڈیالہ جاؤ. وہ مجھے فہد مصطفیٰ یاد آ گیا. تو ہوا کیا ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے وہ کام کیا جو اس کا اختیار نہیں تھا. تو CRPC کا 193 واضح ہے, اور یہ جب عدالت میں جائیں گے اس کے تحت تو پھر یہ وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھ جائے گی. فرض کیجیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں اٹھتا, سپریم کورٹ, اعتزاز احسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پیر تک عمران خان رہا ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ کیس پھر چلے گا اور پھر اس میں مزید وقت لگے گا. تو یہ اتنا سمپل, جتنا سمپل حکومت بنا رہی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ آ کر بیٹھ گئی ہیں اور بیٹھ کر وہ بتا رہی ہیں بھی سائفر کا, فورن فنڈنگ کا, ان سب کے کیسز ابھی باقی ہیں, ان کی سزا بھی ہوگی عمران خان صاحب. عمران خان کو تو ابھی ضلع شاہ قتل کیس میں بھی سزا ہوگی, جس کو پولیس نے کہا تھا PTI والوں نے مار دیا, پھر پولیس نے کہا تھا کہ عمران خان جو ہے اس پر یہ کیس ہے, اور بعد میں بتا دیا کہ وہ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں جان سے گئے. مریم اورنگزیب صاحبہ تو کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو احتساب کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں, تو آپ نواز شریف کا مقابلہ عمران خان سے نہیں کر سکتے.
کہاں ہیں میاں نواز شریف صاحب؟ کوٹ لکھپت میں. میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, عدالت انہیں کہہ چکی ہے بھگوڑا. تو میاں نواز شریف صاحب سے مقابلہ واقعی عمران خان کا نہیں کیا جا سکتا. مریم اورنگزیب صاحبہ کی یہ بات بالکل درست ہے, اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں. بالکل. اور یہ جو ہے 3 سال کی قید تو ہو چکی ہے اور 5 سال کے لیے نااہل ہو چکا ہے. تحریک انصاف نے توشہ خانہ فیصلے کو اعلیٰ عدالت کے روبرو چیلنج کرنے کا بھی اعلان کر دیا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہے اعتزاز حسن صاحب جس طرح بتا رہے ہیں, بٹ خواجہ حارث صاحب اس کو دیکھیں گے. ابھی تک عمران خان صاحب کی جو وکلا کی ٹیم ہے, ان کے بارے میں ایک سینئر صحافی سے میری اسلام آباد میں بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ دے آر ریئلی ایکٹیو آن ٹویٹر, دے آر ریئلی ایکٹیو آن سوشل میڈیا, بفور دا مائکس, بفور دا پریس, بٹ جہاں انہیں عدالت میں ایکٹیو ہونا چاہیے بفور دا جج, وہاں یہ لوگ جو ہیں اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں. تو خواجہ حارث صاحب نیب کی عدالت بھی جائیں گے, خواجہ حارث صاحب اس عدالت میں بھی آئیں گے, خواجہ حارث صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جائیں گے, سپریم کورٹ بھی جائیں گے. تو وہ خواجہ حارث ہیں, ان کے 4-5 کلون کروا لیں آپ اور پھر وہ ہر جگہ رکھ دیں کہ یہ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وکلا کی ٹیم کو, بیرسٹر گوہر صاحب, تھوڑا سا اور ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. اور اب الیکشن بھی بالکل قریب ہے. یہ تو پہلے سے بتا دیا گیا تھا, ہمیں بہت سارے لوگوں نے بتا دیا تھا کہ جب تک عمران خان گرفتار نہیں ہوں گے تب تک الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوں گے. اب یہ جو گرفتاری ہے, اگر یہ پیر کو چلی جاتی ہے, ابھی تو حکومت بھی دی گئی ہے, تو پھر یہ معاملہ بھی تو چلے گا, اتنی جلدی فیصلہ ہونے نہیں پا رہا. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. طارق متین ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.